کچھ شخصیات، کچھ لوگ، کچھ حوالے ایسے ہیں کہ جن کا نام ہی، جن کا تذکرہ ہی بزرگی کی علامت ہے، اور جن لوگوں کا ذکر ہی انسان کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ محبوب بندے اس طرح کے بھی ہیں کہ جن کی زندگی ساری کی ساری اس کی محبت میں، اپنے مالک کی فرما برداری میں، اس کے دین حق کے پیغام کی آبیاری میں گزر گئی، اور انہوں نے اپنے شب و روز سارے کے سارے اپنے مالک حقیقی کے نام کر دیے۔ وہ لوگ اتنے عظیم ہیں، اتنے قابل قدر ہیں کہ اگر آج بھی ان کے تذکرے اپنے دل کے اندر بٹھائے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دیتا۔ یقیناً ہم ہر روز کوئی نہ کوئی بات تو کرتے ہی ہیں، کوئی نہ کوئی ذکر تو چھیڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی تذکرہ تو ہمارے پیش نظر رہتا ہی ہے۔ تو کیوں نہ ان لوگوں کے تذکرے زیادہ کیے جائیں جن کے تذکرے اللہ کے قرآن نے فرمائے، جن کی باتوں کو، جن کے انداز کو، جن کی گفتگو کو رب کریم نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا۔ انہی عالی مرتبت، ذی وقار، اولی العزم لوگوں میں سے ایک بڑی ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ قرآن مجید ان کے تذکروں سے بھرا پڑا ہے، کس طرح انہوں نے اپنے مالک حقیقی کے قرب میں جد و جہد کی، کس طرح انہوں نے کوشش فرمائی، کس طرح اپنی ساری قوم کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، کس طرح انہوں نے کفر و شرک کے ایوانوں میں پیغام توحید بلند فرمایا، اور اس کے سامنے جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، جتنی بھی آزمائشیں آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنی بھی لوگوں نے ان کے خلاف مہم جوئی کی، جناب ابراہیم کھڑے رہے، حتیٰ کہ ساری قوم نے مل کے آگ جلائی۔ جلانے والے سارے تھے اور جلنے کے لیے تیاری صرف حضرت ابراہیم خلیل کی تھی۔ ان ساری آزمائشوں سے، ساری تکالیف سے، سارے دکھوں سے حضرت خلیل علیہ السلام جب ہو گزرے تو رب کریم نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام رب کے گہرے دوست ہیں، خلیل ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حبیب ہے نا اللہ کے، حضور تو امام ہے نا رسولوں کے۔ نبی پاک کو تو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے بھی اونچی اور بلند رتبہ شان عطا فرمائی ہے نا، لیکن اس کے باوجود کہ حضور امام الانبیاء ہیں، سرور انبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اس کے باوجود رسول پاک نے جناب ابراہیم کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ اللہ کے قرآن میں بھی ان کی شانیں اور مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ان کے تذکرے، اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن پہ نا واری ہونے کو دل کرتا ہے، یعنی وہ بات ایسی ہے کہ بندے کا قربان ہونے کو دل چاہے۔ اگر بندہ ہو نا صاحب دل، اور دل بھی اس طرح کا ہو کہ وہ کبھی کبھی دھڑکتا بھی ہو کسی کے لیے، اس میں محبت بھی ہو اللہ رسول کی، تو پھر وہ نا باتیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑی سی نا کھینچ لیتی ہیں اپنی طرف۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن نا لوگ کہیں گے، یہ حضور نے بیان فرمایا، کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے قیامت کے دن لوگ کہیں گے جناب ابراہیم سے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، اس بات کا چرچا آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، آپ رب کے دوست ہیں تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، یہ محبت عروج پکڑ گئی، شہرت پا گئی، یعنی زمانے کو پتہ چل گیا کہ جناب ابراہیم اللہ کے گہرے دوست ہیں، دنیا کو اس کا پتہ چل گیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ ذکر ہوگا قیامت کے دن۔ آپ اس شخص کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے تذکرے، جن کے القابات، جن کی شانیں اس زبان سے بیان ہوں جس زبان سے رب چاہتا ہے کہ اس کی توحید کا تذکرہ ہو۔ قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق سے بہتر، تو محبوب نے مسکرا کے دیکھا، آنکھیں کھولی، محبت بھرے انداز میں فرمایا یہ جو تم نے مجھے خیر البریہ کہا ہے نا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔
گویا حضور فرمانے لگے یہ لقب جناب ابراہیم کا ہے. اپنے اپنے القابات ہوتے ہیں نا. آج کل القابات چوری کرنے کا بھی بڑا مزاج ہے, بڑا مزاج ہے. سب کو لقب چوری کرنے, یہ بھی میرا حصہ ہے, یہ بھی میرا حصہ ہے, یہ بھی میرا. خلیل اللہ انہی کا لقب ہے. اور حضور نے سب کی عظمتیں بیان کر کے اپنی شان, اپنی عظمت اپنی امت کو بتائی. فرمایا جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور بے شک ہیں, حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں اور بے شک ہیں. فرمایا جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں اور بے شک ہیں, حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ہیں. لیکن فرمایا اعلیٰ وانا حبیب اللہ, یہ یاد رکھنا مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے, میں محبوب ہوں. اس بات کا تو یعنی ان کی عظمتوں کی موجودگی میں وہ کسی نے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا تھا نا شان یوسف جو گھٹی وہ بھی اسی در پہ گھٹی. تو فرمایا یہ غلط بات تو نے کیوں کی؟ حضور کسی کو گھٹانے تو آئی نہیں. کہا پھر کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا کہو شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. یہیں سے کرم ہوا جناب یوسف پر, ان کے تذکرے قرآن پاک میں آئے. قیامت تک جناب یوسف کا نام تلاوت کیا جائے گا. تو نبی پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو فرمایا خیر البریہ, تو ان کا لقب ہے, یہ تو ان کو کہا جاتا ہے. حضور کے جو القابات ہیں وہ تو گنے نہیں نہ جا سکتے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو شانے دینے آئے ہیں نا, عظمت عطا فرماتے. حضرت ابراہیم کی عظمت جو امت کے دلوں میں حضور نے بٹھائی ہے, ان کی بلندی, ان کی شان, ان کا مرتبہ, ان کا مقام. میں نے کہا حضور امام الانبیاء ہیں, حضور سرور انبیاء ہیں, نبی پاک علیہ السلام امام ہیں جناب ابراہیم کے. حضرت ابراہیم نے بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز ادا کی ہے. پر حضور فرمانے لگے ہر نبی نے نبیوں میں سے کسی نہ کسی کو دوست بنایا, نبیوں کی نبیوں سے دوستیاں ہوئیں. تو فوراً ذہن کی سطح پر سوال اٹھتا تھا حضور آپ کا دوست کون ہے؟ انبیاء کی صفوں میں ایک دوسرے سے دوستیاں لگیں, ہر نبی کی کسی پیغمبر سے دوستی ہوئی. تو یا رسول اللہ آپ کا دوست کون ہے؟ حضور فرمانے لگے میرے دوست وہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, وہ میرے دوست ہیں جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا. اور بعض چیزیں تو ایسی باریک ہیں کہ وہ جیسے بندہ زیادہ گہرائی میں نہیں اتر جاتا, زیادہ باریک ہو جاتا ہے اور چیزوں کو بڑی قریب کی سطح تک آ کے اس خوبصورتی اور اس کا حسن ملاحظہ کرتا ہے. اور انسان ان ساری نسبتوں سے بھی پیار کرتا ہے جن کا تعلق محبوب سے ہو جاتا ہے, ان گلیوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے, ان رستوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے. کسی نے بابا فرید سے رستہ پوچھا تھا دلی میں کسی شہر کا, کسی محلے کا, کسی علاقے کا, تو فرمانے لگے نہیں آتا. کب سے ہو دلی میں؟ فرمانے لگے سالوں بیت گئے. تو کہا گلی کا نہیں آتا؟ کہنے لگے دو رستے مجھے بالکل صحیح آتے ہیں, دو بالکل صحیح آتے ہیں رستے, بالکل پکے. ایک جو خواجہ قطب الدین صاحب کے گھر جاتا ہے, اور دوسرا اگر وہ حکم دیں تو جو واپس آتا ہے. دو رستے, ایک کو یار دی یاد پکائیے تے وہ یاد مکمل کیتی ہے. جو کام کرنے والا تھا اس میں کوتاہی, وہ اس میں کوئی قضا نہیں کسی قسم کی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یعنی بندہ نا ان جگہوں سے بھی پیار کرتا ہے جن کی محبوب سے نسبت ہو, ان تعلقات سے بھی پیار کرتا ہے. ہمارے ہاں لوگ یہ کام نہیں کرتے. ہمارے ہاں لوگ فرد واحد سے محبت کرتے ہیں, نسبتوں کو چھوڑ جاتے ہیں. ہم سادے لوگ ہیں نا. تو ایک دفعہ ایک بزرگ اور ہمارے عزیزوں میں سے ہی اور ان کی اہلیہ دونوں میاں بیوی بوڑھے تھے, تو اپنے داماد کی کچھ شکایتیں اور کچھ دکھ بیان کر رہے تھے. تو دکھ بیان کرتے کرتے کہہ رہے تھے منڈا بڑا چنگا ہے, گھر دے نہیں سو ٹھیک, منڈا بالکل ٹھیک ہے, ماں سکھاندی ہے, باپ غلط گائیڈ کرتا ہے, کچھ تھوڑا جا نقص پہنا پائیاں چ بھی ہے. تو میں ان کی باتیں سن کے ہنس پڑا. تو مجھے کہنے لگے آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بات ہے نا, نہ جس کی ماں ٹھیک, نہ جس کا باپ ٹھیک, نہ جس کے وہ خود کیسے ٹھیک ہو گیا. یہ انوکھی بات ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والی کوئی شے ٹھیک نہیں. اور میں نے کہا وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے, بس آپ اس کی خطائیں چشم پوشی کر رہے ہیں کیونکہ نبھا کرنا ہے نا, اور باقیوں سے آپ توڑنا چاہ رہے ہیں. یوں نہ کریں, جو ٹھیک ہوتا ہے اس کی نسبتیں بھی تقریباً, اور اگر کوتاہیاں ہوتی ہیں تو پھر کم و بیش کوتاہیاں بھی ہوتی ہی ہیں. ہمیں سمجھنا ہے اس بات کو کہ نسبت جو ہو نا, نسبت اس کا بھی اگر محبوب سے پیار ہے تو محبوب کی اولاد پاک سے بھی پیار.
اگر حضور سے پیار تو جو حضور کی گلیوں میں محبوب کے ساتھ چلتے تھے صحابہ ان سے بھی پیار، اگر محبوب سے پیار تو پھر حضور کو مکے سے پیار تو ہمیں بھی مکے سے پیار، اگر محبوب سے پیار تو نبی پاک کو شہر مدینہ سے محبت تو ہماری مدینے پہ جانے بھی قربان، اور اگر حضور علیہ السلام کو مسواک پیاری تو ہمیں بھی پیاری، حضور کو داڑھی شریف سے محبت تو ہمیں بھی بڑی محبت، نبی پاک کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے ابلاغ سے شغف تو ہم زندگی لٹا دیں گے اسی کام میں۔ جو چیز حضور کو پیاری، نسبتوں کا جو منج ہونا چاہیے، جو انسان کے دل میں قدر ہونی چاہیے، اس سے کبھی کوتاہی نہ کرے، ورنہ آہستہ 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 پھر انسان اصل سے بھی جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چھپکلی کو مار دو، چھپکلی نظر آئے مار دو، حضور اس کا قصور؟ جانور تو بڑے گھومتے ہیں نا، اور درجنوں اور بیسیوں جانور ہیں، اور حشرات الارض ہمیں زمین پہ چلتے دکھائی دیتے ہیں، تو چھپکلی ہی کو کیوں مارے؟ تو حضور فرمانے لگے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، محبوب فرمانے لگے چھپکلی کو مار دو، اس لیے کہ جب جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ جلائی جا رہی تھی نا، تو یہ چھپکلی اس کو پھونکے مارتی تھی اور جلاتی تھی، تو جناب ابراہیم سے اگر چھپکلی بھی اختلاف کرے تو ہمیں وہ چھپکلی بھی پسند نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اللہ سے محبت، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنا گہرا دوست بنایا۔ آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، قرآن پاک کے اندر جا بجا جناب ابراہیم کا تذکرہ ملے گا، اور اس کے اندر جو اللہ کی محبت چھلکتی ہے، جو اپنے مالک سے تعلق نظر آتا ہے۔ ایک بندہ مومن کی جو شان ہونی چاہیے اپنے رب کے ساتھ، اس کا جو رشتہ ہونا چاہیے، اس کی سوچیں، اس کے نظریات، اس کی قلبی کیفیات، اس کا توکل، اس کا صبر، اس کا بھروسہ، اس کی امیدیں اپنے مالک کے ساتھ کس طرح وابستہ ہونی چاہیے، یہ جناب ابراہیم کی زندگی سے یوں نور پھوٹتا ہے کہ بنجر دل بھی آباد ہو جاتے ہیں، بے آباد روحوں پر پھول کھلنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تذکرہ ملتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں کس طرح گفتگو کرتے ہیں، اپنے مالک کا تعارف لوگوں کو کراتے ہیں، تو کس طرح فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی عطا کرے گا۔ خالی میرے رب نے مجھے پیدا نہیں کیا، وہ مجھے ہدایت بھی عطا کرے گا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمانے لگے جب میں بیمار ہوتا ہوں نا تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کرے آپ قرآن مجید کے الفاظ کی لذت محسوس کریں۔ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ہدایت دے گا۔ میرا رب وہ ہے کہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا رب وہ ہے جو میری روح قبض کرے گا، مجھے وفات دے گا، اور پھر میرا رب مجھے زندہ بھی کرے گا۔ اور فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، قربان جائیں، لفظ دیکھیں، عاجزی دیکھیں۔ اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن فرمانے لگے پھر مجھے امید ہے کہ میرا رب قیامت کے دن میری خطائیں بھی معاف فرما دے گا، میرا رب قیامت کے دن میری خطائیں بھی معاف کر دے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مالک کا تعارف کرا رہے ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دے گا۔ اللہ کریم نے نا انسان کو صرف پیدا نہیں کیا، اس کی ہدایت کا بندوبست بھی فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین میں تشریف لائے تو رب کریم نے فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نا، زمین پہ اتر جاؤ، اور پھر جو شخص فمن تبع ہدایا، جو پیروی کرے گا نا اس ہدایت کی جو میری طرف سے آئے گی، تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر اس بندے پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے، کب؟ وحی کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے ذریعے علیہم السلام جو ہدایت آتی، جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا
सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। फरमाया अपने रब के नाम की तस्बीह कीजिए जो सबसे बुलंद है, जिसने पैदा किया है। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, जिसने अंदाज़ा मुकर्रर किया है और फिर जिसने हिदायत अता फरमाई। रब पैदा करता है, हिदायत देता है, और अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आती है, मैं एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया था, एक होता है कोई दानिशवर आपको मुझे अपनी अकल के मुताबिक मोटिवेट करता है, वो जो अपनी अकल के मुताबिक हमें समझाते हैं उस पर नक्स रह जाते हैं, कमज़ोरियाँ रह जाती हैं। नबी जो समझाते हैं वो अल्लाह की वही के ज़रिए समझाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहती। हज़रत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा ना बैठ के रो रही थी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों जनाब उम्मे ऐमन के पास बैठे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी माँ है जनाब उम्मे ऐमन, रज़ाई वालदा है, हुज़ूर की बड़ी खिदमत की इन्होंने, वो रो रही हैं। तो शेखैन करीमैन दोनों पास बैठे थे, फरमाने लगे अम्मा जी आप क्यों रोती हैं? उन्होंने कहा इसलिए रो रही हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे अल्लाह ने तो महबूब को बुलंद शाने अता फरमाई हैं, हुजूर की अजमतें तो बुलंद से बुलंदतर हैं विसाल के बाद भी। तो हज़रत उम्मे ऐमन ने जो जुमले कहे वो बड़े समझने वाले हैं। फरमाने लगी मैं रो इसलिए रही हूँ कि हुजूर मौजूद थे ज़ाहिरी तौर पर, तो जो आसमान से वही आती थी ना वो सिलसिला ख़त्म हो गया। वो जो अल्लाह का बंदों से राब्ता था, वो जो वही आती थी, वो सिलसिला मुनक़ते हो गया। तो अल्लाह ताला अपने बंदों की हिदायत का बंदोबस्त करता है। जनाब इब्राहीम फरमा रहे, कुरान मजीद उसका तज़किरा कर रहा। हमें वो हिदायत लेनी चाहिए जो किताब व सुन्नत से हमें मिलती है, वो रहनुमा उसूल लेने चाहिए जो हमें किताब व सुन्नत से मुयस्सर आते। हमारे यहाँ बरादरी के रस्म व रिवाज, कबाइली रस्म व रिवाज, इलाकाई ज़रूरियात, और फिर ये कि मैं अब चूँकि फैशन बदल गया, अब चूँकि हालात बदल गए, इस तनाजुर में हम अपनी ज़िंदगी को तरतीब देते हैं। नतीजा जो निकलता है कि ज़माना गुजर गया है, हमारे हालात बेहतर होने को आ ही नहीं रहे। तो हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं रब ने मुझे पैदा किया और मेरा रब मुझे हिदायत भी अता फरमाता है। फिर फरमाया वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। खिलाता पिलाता कौन है? ये चूँकि बात हज़रत इब्राहीम की है और बयान कुरान मजीद फरमा रहा है, बात में गहराई बड़ी है। फरमाया मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता भी है, और पहले तो उसने बंदोबस्त किया, ज़मीन में अनाज पैदा किया और फिर मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम की चीज़ें पैदा की, गंदम भी है, जौ भी है, मकई भी है, जिसकी तबीयत को जो मुवाफिक है वो ले सकता है। हर किस्म की चीज़ें पैदा की और जनाब इब्राहीम कहते हैं ये मेरा रब ही खिलाता पिलाता है। ये सारी चीज़ें पैदा करने के बाद फिर भी अगर सेहत दे तभी बंदा खा सकता है। खुदा न खास्ता मुंह में जख्म हो जाए तो बंदा खा सकता है? पकी हुई है चीज़, आ गई है, आपके सामने पड़ी है, नहीं खा सकते। खाएंगे कब? जब रब खिलाएगा। पिएंगे कब? जब रब पिलाएगा। सामने चीज़ें पड़ी हैं, बेहतरीन बनी हुई है, वो कहता मेरा मैदा कबूल नहीं करता, अब मैं इसको हजम नहीं कर पाता। अब मेरी तबीयत के साथ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें, रब की मोहब्बत में की हुई बातें, अल्लाह के प्यार में की हुई बातें, फरमाने लगे खिलाता भी अल्लाह है, पिलाता भी अल्लाह। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस बात को बड़ा खोल के बयान किया जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसली रोजे रखे ना, मुसलसल रोजे, सरकार इफ्तार नहीं करते, मुसलसल रोजा रख लेते। तो बाद सहाबा ने भी रखे तो उनकी तबीयत में नकाहत आ गई, अलील हो गए। तो हुजूर ने फरमाया तुम में मेरी मिसल कौन है? फरमाया मैं तो अपने रब के पास रात गुजारता हूँ, मुझे खिला भी देता है, पिला भी देता है। मुझे मेरा रब खिलाता पिलाता है, खिलाता पिलाता रब भी है। आप यकीन करें, नेमतें जितनी मर्जी हो, वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, जनाब इब्राहीम कहते हैं मेरा रब मुझे खिलाता है और मेरा रब ही मुझे। फिर हजरत इब्राहीम आके फरमाते हैं वाइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, वाइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, फरमाया जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफा। सुभान अल्लाह। जनाब इब्राहीम का अंदाज देखिए, फरमाया बीमार मैं होता हूँ, ये नहीं फरमाया वो बीमार करता है, बीमार मैं होता हूँ। ये आजिज़ी देखें, ये तालीम उम्मत देखें, ये समझाने का अंदाज देखें। जब मैं बीमार होता हूँ ना, वो मुझे शिफा अता करता है।
اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام یا اولیاء کرام جب بیمار ہوتے ہیں نا تو ان کی بیماری آزمائش ہوتی ہے، ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، اللہ کا قرب اور بڑھتا ہے، ان کی بیماری معاذ اللہ کسی قسم کی سزا نہیں ہوتی۔ لیکن میری اور آپ کی طرح کے لوگ، ہم جو گناہگار لوگ ہیں، ہم کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ شوگر کیوں ہوتی ہے؟ زیادہ میٹھا کھایا، اپنے جسم کو آرام دہ کیا، کوئی ورزش نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی، کوئی جد و جہد نہیں کی۔ مومن کی زندگی اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ ساری بستر کی نظر کر دے، وہ موبائل لے کے لیٹا ہے تو لیٹا ہی لیٹا ہے، یہ اس کی لائف نہیں ہوتی۔ مومن کی زندگی فعال ہوتی ہے، جد و جہد والی ہوتی ہے، کوشش والی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمت اور توانائی پائی جاتی ہے۔ مومن کا کام ہے مسلسل آگے بڑھنا، کوشش کرنا۔ لیکن ہمارے ہاں اب وہ سستی، وہ روایتی آرام طلبی، اقبال کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسان۔ تو یہ اسی طرح جو لوگ زیادہ چکنائی استعمال کرتے ہیں، وہ بد پرہیزی کرتے ہیں، زیادہ مرغ اور زیادہ مسالہ جات چیزیں استعمال کرتے ہیں تو کولیسٹرول ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ دل کے امراض بڑھ جاتے ہیں اور بہت سارے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو بیماریاں ہیں نا وہ تو ہماری وجہ سے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں، پیغمبر جو ہوتے ہیں، ان کی بیماری تو ان کی معاذ اللہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ تو معصوم ہے۔ فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں، ہماری تعلیم کے لیے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں، کمزوری کی، غلطی کی، بیمار ہو گئے، لیکن وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے فضل سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی جس کی دوا نہ پیدا کی ہو۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں بعض لوگ تھوڑے زیادہ نیک ہو جاتے ہیں، نیکی بھی تھوڑی چند قدم آگے گزار لیتے ہیں، شریعت سے آگے کچھ زیادہ ہی پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ وہ خدا کے بندے دائرہ شریعت کے اندر، حضور نے منع فرمایا تھا ساری رات کھڑے ہو کے عبادت نہ کرنا، کچھ دیر آرام بھی کرنا۔ جی میں نے عبادت ہی کی ہو، بھائی عبادت کر، پر جو دین تجھے بتاتا ہے اس کے دائرے میں رہ۔ وہ جی ہم دوائی نہیں استعمال کریں گے، ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے۔ وہ خدا کے بندے جب حضور فرما رہے ہیں، نبی کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی مرض ایسا نہیں پیدا کیا جس کی دوا پیدا نہ کی ہو سوائے بڑھاپے اور موت کے۔ بوڑھا بھی انسان نے ہونا ہے، مر بھی انسان نے جانا ہے، اس کی دوا کوئی نہیں۔ باقی اللہ نے ہر بیماری کی دوائی پیدا کیا، اور دیکھ لے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دوائیاں دریافت ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا میں بیمار ہوتا ہوں، میرا رب مجھے، حضرت امام جعفر صادق اس آیت کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ ہماری تعلیم کے لیے نا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب لوگ گناہ کر کے بیمار ہوتے ہیں نا تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے کے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب لوگ دنیا میں پوری طرح محو ہو جاتے ہیں اور دنیا داری کر کر کے بیمار ہو جاتے ہیں، پھر رب جب فضل کرے اور اپنے دیدار کی لذت پیدا کر دے تو اس کا مطلب ہے رب لذت پیدا کر کے شفا عطا فرما رہا۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پھر میرا رب مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، فرمایا وہی مجھے وفات دے گا اور پھر وہی مجھے زندہ بھی کرے گا، پھر کھڑا کرے گا قیامت کے دن مجھے۔ اور فرمایا والذی اطمع، مجھے امید لگ گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے مجھے آس لگی ہے، یہ میری آس ہے کیا، ان یغفر لی خطیئتی، کہ وہ میری خطائیں بخش دے گا۔ میں نے کہا انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہ بھی ہماری تعلیم کی۔ امید رکھو کسی جگہ کسی مقام پر، نا امید نہ ہونا، اللہ معاف کرنے والا۔ امید لگی ہے کہ وہ میری خطائیں بخش دے گا، کب؟ یوم الدین، قیامت کے دن وہ میری خطائیں صبح قیامت معاف کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے، جناب ابراہیم کی عظمتیں، اپنے مالک کو پہچاننا، اپنے رب سے دعائیں مانگنا، یعنی اس تصور کو بار بار اپنے دل میں پیدا کرنا کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، ہدایت کا نور دینے والا میرا اللہ ہے، کھلانے پلانے والا میرا اللہ ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا میرا اللہ کریم ہے، وہی مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے زندگی عطا کرے۔ امید ہے قیامت کے دن وہ میری خطائیں بھی معاف کر دے،
اپنے دلوں میں یہ جذبہ لائیے، اپنے مالک کے حضور اپنا سر نیال جھکائیے، نکلیے تھوڑا سا دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی باتوں سے۔